بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر یوں تو پیشے کے لحاظ سے پولیس تھے، لیکن لوگ انہیں انسانیت نواز اور غریب نواز کہتے تھے۔ ان کے مقابلے میں پھوہڑ اور کم عقل اور بے زبان مشہور تھی، لیکن یہ تھی اللہ کی مرضی۔ انہوں نے ہم دونوں کی جوڑی بنا دی، تاہم برسوں ہماری ازدواجی زندگی کامیاب رہی اور یہ رشتہ کسی طور بھی بے جوڑ نہ رہا۔ اس دوران میری زندگی میں 2 بار طوفان آیا۔ اللہ کا شکر ہے جس شدت سے آیا تھا اسی طرح ٹل بھی گیا، کیونکہ میرے 5 بچے تھے اور مجھے ان کو ان کی والد کے سائے میں پالنا تھا۔ تب ہی میرے پایا استقلال کو جنبش نہ آئی۔ میرے خاوند بڑے نفیس طبیعت مشہور تھے، ہمیشہ سفید براق اجلا لباس سے تن کرتے، جبکہ میں اپنے سراپے پر کوئی خاص توجہ نہ دیتی تھی، کیونکہ میری زندگی میں 100 طرح کے کام میری ذات سے زیادہ توجہ طلب تھے۔ مثلاً بچوں کو ہوم ورک کروانا، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، اپنے گھر کے کام کاج جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے تھے، جبکہ میرے شریک زندگی بے حد مہمان نواز تھے۔ اسی لیے مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ روز و شب جاری و ساری رہتا تھا۔ اتنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد بھلا اپنی ذات کو بنا سنوار کر رکھنے کا وقت کب نکل سکتا تھا؟ میں اپنے میاں سے 8 برس چھوٹی تھی، لیکن دیکھنے میں ان سے 10 برس عمر میں بڑی نظر آتی تھی۔ البتہ عقل کے لحاظ سے شاید 10 برس سے بھی کم ہی ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کا پیشہ کامیابی کے لیے پھرتی اور خاطری چاہتا، جبکہ میں سیدھی سادی اور بقول میاں صاحب کے پھنستی عورت تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں سب کچھ سمجھ کر بھی نہیں سمجھتی تھی، ہر ایک پر جلدی اعتبار کر بیٹھتی تھی، کچھ بے حس بھی ہو گئی۔ جبکہ میاں صاحب بہت رحم دل، خاص طور پر کمزور طبقہ یعنی صنف نازک پر انہیں زیادہ رحم آتا، انہیں وہ مظلوم طبقہ کہتے۔ یوں میاں صاحب کا شمار شرفا میں ہوتا، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے، لیکن ہر کسی کے ہر معاملے پر گہری نظر ہوتی، جو کہ ایک کامیاب انسان ہونے کی دلیل ہے۔ معمولی باتیں جس کو عام طور پر نوٹ نہ کیا جاتا، یہ ان کو نوٹ کر لیتے اور اپنی یادداشت کی ڈائری میں محفوظ رکھتے۔ ان میں دونوں صفات تھی جو ایک کامیاب پولیس میں ہونی چاہیے۔ ضرورت ہوتی تو روب داب کے ساتھ خوب گرج برس کر بات کرتے، حالات کا تقاضا ہو تو مہین اور میٹھے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے، یوں کہ ہر بات مخاطب کے دل میں اترتی چلی جاتی۔ بات کرنے کا فن کوئی ان سے سیکھتا، جبکہ ان کے بقول ہماری بیگم کو تو ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا، ایسے ہی بس ادھر ادھر کی ہانکتی جاتی ہے۔ مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا کہ مجھ سے کوئی خاص لگاؤ نہ رکھتے، مگر لوگوں پر یہی ظاہر رہتا ہے کہ ان کو اپنی شریک حیات کی بڑی پرواہ ہے۔ سارے کام اپنے مطلب کے کرتے، لیکن اگر کام غلط ہو جاتا تو مورد الزام بیوی ٹھہرتی، جیسا کہ مجھ بے وقوف نے ہی ان اچھے بھلے باہوش آدمی سے یہ غلطیاں کرائی ہے۔ کہتے کیا کروں، بیوی کا کہنا بھی تو ماننا پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے وقوف بیوی نے اچھے بھلے آدمی کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اور تو اور میرے میکے والے بھی اکثر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے اور میاں صاحب کی طرفداری کرنے لگتے، تب میرا دل بہت برا ہو جاتا۔
وہ اس طرح کہ جب میرے میکے سے رشتہ دار آ جاتے تو یہ ان کے ساتھ ساتھ میری بھی خوب آؤ بھگت کرتے، میری عزت یوں بڑھاتے کہ اگر کسی بچے سے کہہ دو کہ کھانا پکا رہی ہوں، ذرا پانی تو لانا، بہت پیاس لگی ہے، یہ دوڑ کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر خود اپنے ہاتھ سے گلاس بھر کر لے آتے کہ یہ لو بیگم، میں حاضر ہوں، کہو تو جان حاضر کر دوں، اور کبھی کبھی تو خود کھانا پکانے میں بھی میری مدد کرتے۔ اس رویے سے لوگ یہ سمجھتے کہ یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن میں شامت کی ماری اگر بیمار پڑ جاؤں تو انہیں فوراً ضروری کام یاد آ جاتا ہے، مقدمے کا کہہ کر لاہور یا اسلام آباد جانے کا کہہ دیتے، 2-4 دن بعد لوٹتے، تب تک میری طبیعت کچھ بہتر ہو جاتی۔ سب سے زیادہ الجھن اس وقت ان کو ہوتی جب میں گھر کا خرچہ مانگتی، کہتے ایسی عورتیں مردوں کو ایک آنکھ نہیں باتی جو ہر وقت پیسوں کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں، حالانکہ گھر کا خرچہ اور بات ہے، کسی اور مرد میں پیسوں کا تقاضا اور بات۔ اس دوران اگر میری سہیلیاں یا میکے سے کزنز وغیرہ آ جائے تو سرخ نوٹوں کی کبھی ہرے نوٹوں کی گڈی میرے ہاتھ میں تھما کر کہتے، لو اب ان کو بھی کب تک میں ان کو لیے پھروں گا، کل ہی تنخواہ لے کر آیا ہوں، اور ہاں اپنے لیے بھی کچھ خرید لیا کرو، آج بازار جا کر اپنی پسند کے جوڑے لے آنا، تمام چوڑیاں امید ہے بن گئی ہوگی، کل جا کر سونار سے لے آؤں گا، لیکن بیگم تم کچھ پہنتی ہی نہیں ہو، حالانکہ میرا دل خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ آج تک انہوں نے مجھے ایک لونگ تک نہ بنوا کر دی، پھر بھی اپنی اور ان کی عزت رکھنے کو خاموش رہتی تھی۔ مہمان خواتین کے جانے کے بعد میں شکوہ کرتی، میاں صاحب آپ ہمیشہ ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب ملتا، بیگم ایسا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری عزت دوسروں کی نظروں میں بڑھ جاتی ہے، آخر عزت بھی کوئی شے ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں لوگ ہمارے گھرانے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی، نوٹوں کی گڈی تو امانت ہوتی ہے، باوجود ضرورت کے ایک نوٹ اس میں سے نہ نکالتی تھی، مجھے پتا ہوتا تھا کہ مہمانوں کے جاتے ہی یہ مجھ سے کہیں گے ادھر لاؤ وہ نوٹ، پرائی امانت ہے، کسی آدمی کی ضمانت کرانی ہے، روپیہ جمع کرانا ہے، کہیں اس میں سے تم نے کوئی نوٹ تو نہیں نکال لی؟ میں لاکھ بولی صحیح، اتنی بھی نہیں کہ ان کی طبیعت کو نہ سمجھتی، فوراً گڈی نکال کر لاتی اور کہتی، یہ رہی آپ کی امانت، آپ اسے گن لیں، ایک نوٹ بھی کم نہیں ہے۔ وہ فوراً میرے سامنے ہی بیٹھ کر نوٹ گننے لگتے کہ ایک نوٹ بھی گھر رہ گیا تو میری موکل کی ضمانت نہ ہو سکے گی۔ امانت کے یہ قصے مہینے میں 2 بار ضرور دہرایا جاتا، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ گڈی قطعی پرائی نہ ہوتی، ان کی اپنی ملکیت ہوتی، لیکن میں ہر بار یہ امانتیں رکھتی، پھر جوں کی تو وہ مجھ سے واپس لے لیتے۔ ایک بار میری ایک کزن جو نوجوان اور خوبصورت تھی اپنی چھوٹی بہن اور والدہ کے ہمراہ آ گئی، وہ میرے منع کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی، اتفاق سے اس وقت میاں جی گھر پر تھے، مہمان خواتین سے اتفاق سے ملے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ یاسمین نے کہا، امی بس اب گھر چلیے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میاں صاحب کے کان شاید ادھر ہی تھے، جلدی سے باہر آئے، پوچھا کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟ چلیے میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے لاکھ ٹالا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، موثر ہو گئے،
میں آپ کو ہلوا کر چھوڑ دوں گا۔ سر میں درد ہو تو کہاں ٹیکسی میں جائیں گی، طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ میں نے بھی مروت میں کہہ دیا، ہاں خالہ آپ چلی جائیں، راستے میں میڈیکل اسٹور سے یہ سر درد کی گولیاں دلوا دیں گے، آپ لوگوں کو پھر آگے تک چھوڑ دیں گے، سہولت ہو جائے گی۔ ناچار وہ خواتین گھر سے چلیں، یہ پیچھے پیچھے نکلے اور باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر بولے، تشریف لے چلیے۔ مجھے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، لیکن میں تو عادی تھی ان کی مہمان نوازی کی، بس مسکرا کر رہ گئی۔ یہ تو نہیں کہتی کہ یہ ہر ایسی نیکی کسی برے ارادے سے کرتے تھے، بس ایسا ہی مزاج تھا ان کا کہ نوجوان مہمان خواتین ساتھ ہو تو ان سے گپ شپ میں ان کو راحت ملتی تھی اور مزاج خوشگوار ہو جاتا تھا۔ وہ بیوی کو خرچہ دینے کے معاملے میں بالکل بھی کفایت شعار نہ تھے، بلکہ بے حد فیاض تھے۔ مہمانوں کو دیکھتے ہی کہتے، وہ گڈی تو پکڑانا۔ میں ذرا ڈرتے ہوئے کہتی، کون سی جو امانت رکھوائی تھی؟ آنکھیں نکال کر آہستہ سے جواب دیتے، بکواس نہ کرو۔ بعد میں چڑکتے کہ خبردار، آئندہ جو کسی کے سامنے نوٹوں کو پرایا کہا۔ اپنی عزت کم کرنے کا بہت شوق ہے تم کو، بے وقوف۔ اکثر مہمان تو خصوصی ہوتے ہیں جن پر نوٹوں کا بے ذرے استعمال ہوتا۔ کوئی رشتہ دار خاتون بیمار ہو اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو تو ڈاکٹر کی فیس کے علاوہ فروٹس اور دوائیاں بھی ان کی ٹڈی سے آ جاتی، کچھ خرید کر ساتھ بھی کر دیتے۔ میاں صاحب کے اخلاق اور فیاضی کے سارے خاندان میں دھوم تھی، البتہ جب منٹوں میں نوٹوں کی گڈی عادی ہو جاتی تو میرا جی بیٹھ جاتا کہ اب کئی دنوں تک گھر میں راشن کی تنگی رہے گی اور بچوں کی فیس کے لیے پریشان رہوں گی۔ دودھ والے کا بل دینے کو بار بار منانا پڑے گا اور یہ تنگ آ کر کہیں گے پہلا خسارہ تو پورا کرنے دو، کیوں ہر وقت پیسے مانگ کر پریشان کرتی رہتی ہو؟ مرد گھر میں سکون کے لیے آتا ہے یا پریشان ہونے کے لیے؟ خدا جانے تم بیویوں کو کب عقل آئے گی۔ جب تاریخ سر پر آ جاتی مجھے مجبوراً میری بڑی آپا کو فون کرنا پڑتا، آپا اتنے روپے بھجوا دو، بچوں کے اسکول کی فیس بھرنی ہے، میاں صاحب کیس تیار کر رہے ہیں، موکل آج کل میں پیسے دے جائے گا تو آپ کو لوٹا دوں گی۔ ایسے تو کتنے ہی ادھار میں نے امی، آپا اور بھائی جان سے لیے تھے جن کی لوٹانے کی کبھی نوبت نہ آئی۔ وہ بھی جانتے تھے کہ میں ادھار لے کر بھول بھال جاتی ہوں، کبھی یاد نہ دلاتے، اگلی بار پھر میرے مانگنے پر رقم بھجوا دیتے تھے۔ ایک بار جب کہ منی کی پیدائش کا دن آ گیا، مجھے اچانک تکلیف شروع ہو گئی۔ ادھر ان کی کسی نوجوان خاتون کلائنٹ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ میں نے فون کر کے کہا، گاڑی لے کر جلد پہنچے، ابھی اسپتال جانا ہے۔ جواب ملا، ارے بھائی تم اپنے بھائی جان کو فون کر دو یا والد سے کہو کہ ٹیکسی لے کر آ جائے، میں کسی مریض کو ڈاکٹر کو دکھانے لے جا رہا ہوں، وہ بھی بڑی تکلیف میں ہے، اس کو ایسے سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا، رقم کا بھی انہی سے بندوبست کروا لو، میں آ کر دے دوں گا۔ پھر فرصت پا کر اسپتال پہنچے۔ نرس نے بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد کہی تو جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر فوراً ایک ہرا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نرس واقعی خوبصورت تھی، 18-20 سال کی تھی، دلکش مسکراہٹ سے شکریہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور اپنی ساتھی نرس کو بھیج دیا۔ کیونکہ اب مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، انہوں نے ہر جوان نرس کی مبارکباد کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور جواب میں فیاضی سے نوٹ بانٹتے رہے۔ لیکن اسپتال میں جس روز مجھے چھٹی ملنی تھی، یہ عین وقت پر غائب ہو گئے۔
آپا، اماں اور بھائی جان میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے اسپتال کا بل ادا کیا اور مجھے میرے گھر لے آئے کیونکہ میاں کسی ضروری کام میں پھنس گئے تھے۔ باوجود فون کرنے کے نہ پہنچ سکے۔ میں نے شرمندگی سے بڑے بھائی سے کہا، بھائی جان آپ کی رقم میں بعد میں اس سے لے کر دے دوں گی۔ وہ ڈیرے سے بولے، کوئی بات نہیں مینا، تمہارا بھی ہم پر حق بنتا ہے۔ ایسا کھاتا اپنے میکے والوں کے ساتھ ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا۔ میاں صاحب کو بھی فرصت نہ ملی کہ وہ ادھر ادھر کی نیکیوں کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے بھی ان کھاتوں کی تفصیل لے لیتے۔ میرے منہ سے اماں، آپا یا بھائی کے دیے ادھار کا حساب کتاب سننے کو ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہوتا تھا۔ میری رشتے کی ایک چھوٹی بہن کے ہاں انہی دنوں بیٹی ہوئی۔ ایک روز میں نے کہا 100 روپیہ دے دیں تو میں سکینہ کی بیٹی کو دیکھاؤں۔ بولے کوئی ضرورت نہیں، تم کیسے جاؤ گی، ابھی تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی دیکھ لیں گے سکینہ کی بیٹی کو۔ کچھ دنوں بعد سکینہ کا فون آیا کہ دولہے بھیا آئے تھے میری بیٹی کو دیکھنے، 500 روپے دے گئے ہیں، لیکن افسوس کہ بہن ہو کر تم کو تو توفیق نہ ہوئی کہ آ جاتی۔ تمہارا منا تو اب 6 ماہ کا ہے کہ اب بھی گھر سے نہیں نکلتی۔ میں بہن کی باتوں پر لاجواب ہو گئی کیونکہ میرے جیون ساتھی نے کبھی نہ بتایا کہ میں سکینہ کو 500 روپے دے آیا ہوں۔ سب ہی ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ شبانہ تم بڑی بد اخلاق ہو، کنجوس بھی ہو، جبکہ تمہارے میاں تم سے الٹ ہے، ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح تھی کہ جب مہمان آتے خالی ہاتھ ہوتی، ان کی خاطر تواضع کو کچھ بازار سے منگوانے کے بجائے بغلے جھانکنے لگتی۔ حالانکہ اکثر امانت کی گڈی میرے پاس الماری میں دھری ہوتی تھی، مگر میاں صاحب کی اجازت کے بغیر ایک نوٹ بھی نہ نکال سکتی کہ امانت میں خیانت کیوں کر ہو سکتی تھی۔ بہت بھاگ دوڑ کر محض چائے یا شربت سے مہمانوں کی تواضع کر پاتی۔ اس دوران اگر میاں صاحب آ جاتے تو پھر دوڑ کر بازار جاتے اور شاپر بھر کر کھانے پینے اور تواضع کا سامان لے آتے۔ مہمان کے آگے دیر کر دیتے، تب بچوں کے بھی مزے آ جاتے اور مٹھائی سے کلے بھر جاتے۔ میں خفت مٹانے کو کہتی، ابھی یہ سب منگوا رہی تھی کہ شکر ہے خود آ گئے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو مہمان دیکھ کر اصرار شروع کر دیتے کہ بھئی ابھی بیٹھیے گا، کھانا کھا کر جائیے گا۔ میرے غریب خانے کو عزت بخشی ہے تو پھر پوری طرح مہمان نوازی کا موقع بھی دے۔ باغ بازار سے مرغی کا گوشت، مچھلی، پھل، سبزیوں کا تھیلا بھر لاتے۔ اب مجھ بیچاری کا سر اور منہ چولہے میں اور میاں جی مہمان خواتین کے ساتھ ٹھنڈے ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے۔ ساتھ ساتھ وہاں سے آوازیں بھی وقتاً فوقتاً لگا دیتے کہ بھئی بیگم میری جان، بریانی اور کوفتے میں کتنی دیر ہے، تاکہ مہمانوں کو تسلی رہے، کھانا آیا ہی جاتا ہے۔ میں کھانا لگاتی اس وقت تعریف کے پل باندھ دیتے کہ واہ میری زوجہ محترمہ کتنا عمدہ، مزیدار اور لاجواب کھانا بناتی ہے کہ بس انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاؤ۔ آپ نے ایسا مزیدار پلاؤ اور قورمہ کبھی نہ کھایا ہوگا جیسا کہ یہ بناتی ہے۔ پھر شام کو برتنوں کا ڈھیر اور میں رات کو احساس دلاتے، ارے بھائی میک اپ کیا کرو، ذرا شگفتہ چہرہ بنا کر رکھا کرو۔ یہ کیسی نوکرانیوں کی سی صورت بنا لی تھی۔ میں گھسیا جاتی تو کہتے، اگر طبیعت بوجھل ہو رہی ہے تو ذرا امانت والی گڈی تو پکڑانا، موکل سے ملنے جا رہا ہوں۔ رات کے 9-10 بجے نکل جاتے اور صبح دم لوٹتے۔ میں سمجھ جاتی آج میاں جی کسی مشہور گانے والی کا گانا سننے اور اپنے بوجھل موڈ کو ہلکا پھلکا کرنے گئے ہیں، کیونکہ ایسی محفلیں ان کی کمزوری تھی جہاں طبیب کو تفریح میسر آتی تھی۔ میری اکثر سہیلیوں کو دکھی سمجھ کر جو تحفہ میرے لیے لاتے دوسرا ان کے لیے بھی لے آتے، پھر کہتے
اپنے ہاتھ سے دے دو۔ سہیلیوں سے تعلق اچھے رکھنے چاہیے، تحفے محبت کو بڑھاتے ہیں۔ یا پھر خود جا کر دے آتے کہ شبانہ نے عید پر تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، بچوں کی وجہ سے اس کا خود آنا مشکل ہے، عید کے اگلے دن ضرور تشریف لائیے گا، بیگم نے دعوت کی ہے۔ دعوت خود دے آتے اور مجھے بعد میں آ کر بتاتے کہ فلاں دن فلاں لوگ آ رہے ہیں، کھانا تیار رکھنا۔ میں کیسے انکار کر پاتی تھی؟ بد اخلاق تو پہلے مشہور تھی، میاں جی کی آمدنی خاصی تھی، مگر اپنی انہی نیکیوں اور فیاضیوں کے باعث وہ ہمیشہ زیر بار رہتے تھے، اور مجھے اگر لازمی کسی تقریب میں جانا پڑ جائے تو زیور آپا سے اور جوڑا چھوٹی بہن سے مانگ کر اس سر پر آئے وقت کو ٹال دیتی تھی۔ ایک دن میری اسکول کی کلاس فیلو آئی، بڑی افسردہ تھی، اس کا نکاح ہوا تھا، رخصتی ہوئی تھی کہ سال بعد رخصتی کے بجائے اسے طلاق مل گئی، کیونکہ لڑکے نے اس دوران کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ صوفیہ بڑی اداس تھی، مجھے بھی اس کا قصہ سن کر بڑا دکھ ہوا۔ وہ جا رہی تھی کہ میاں صاحب دفتر سے آ گئے، دعا سلام ہوئی، لیکن وہ رکی نہیں کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ کف افسوس کہ کچھ خاطرداری نہ کر سکے۔ بہرحال مجھ سے سوال کیا کہ تمہاری سہیلی اس قدر اداس کیوں تھی؟ میں بھی اس کی داستان غم سے تازہ متاثر تھی۔ میں نے بتا دیا کہ بیچاری کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، بولا مجھ سے بات کرائی ہوتی، آدھا حق مہر تو دلوا دیتا، یہ تو اس مظلوم لڑکی کا حق بنتا ہے۔ دوسری بار وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی، انہوں نے خود اس کی ماں سے بات چھیڑی کہ ایسا شبانہ بتا رہی تھی، آپ لوگ بھی کمال کے ہیں، اپنا حق کیوں چھوڑ دیا، یہ کیس میرے سپرد کر دو، میں بغیر فیس کے لڑوں گا، دیکھتا ہوں وہ خبیث لوگ کیسے آپ کی لڑکی کا جائز حق نہ دیں گے۔ صوفیہ کی ماں ان کی باتوں میں آ گئی اور یہ ان کے ہمراہ ہو لیے۔ اب کوٹ کے بہانے کسی بار اسے شاپنگ کرانے لے جاتے تاکہ اس غریب کا دل بہل جائے، اپنی دلچسپ باتوں سے ہنسا کر رلا دیتے۔ کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا، بالآخر میرے بڑے بھائی نے ان کو 2-4 بار ریسٹورینٹ میں مزے اڑاتے دیکھا تو مجھے خبر کر دی، اور ایک روز میاں صاحب کو بلا کر تنبیہ کی تو جو خرچہ دوسروں پر لٹاتے ہو بیوی بچوں کو دو تاکہ ان کی بنیادی ضرورتیں نظر انداز نہ ہو۔ انہوں نے بڑا برا مانا، میرے بڑے بھائی کے سامنے تو بس اس قدر کہا کہ شبانہ کی خاطر ہی یہ سب کیا کہ اس کی سہیلی اور ان کے گھر والے کافی پریشان تھے، ورنہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانے کی کیا ضرورت، میرے پاس اپنے موکلوں کو دینے کو وقت نہیں۔ میرے بڑے بھائی چلے گئے تو مجھ پر بگڑے کہ کیسی کوڑ مغز عورت ہو، ایک غریب لڑکی کی جان پر بنی تھی، اور وہ بھی تمہاری بچپن کی سہیلی، وہ تو رو رو کر مری جا رہی تھی، میں نے نیکی کی اس کی جان بچا لی، ورنہ تو خودکشی کر لیتی وہ غم سے، اور تمہارے میکے والے میں تو ذرا بھی انسانیت نہیں ہے، تم ہی جیسے لوگوں سے انسانیت شرمندہ ہے، کسی کے دکھ درد میں کام نہیں آتے۔ میں کیا جھگڑتی، مجھے تو اپنے بچے پیارے تھے، اپنا گھر بچائے رکھنا تھا۔ ایک بار اور اسی طرح ایک حسینہ کا کیس انہیں ملا، اس مظلوم عورت کا اپنے شوہر سے جھگڑا تھا، اس نے کہا مجھے انصاف دلوا دیں کیونکہ 2 بچے بھی ہیں اور شوہر عیاش تھے، دوسری عورتوں پر روپیہ پانی کی طرح بہاتا ہے لیکن مجھے جائز خرچے کے لیے ترساتا ہے۔ انہوں نے اس کے شوہر کے خلاف خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا، کیس اپنی جیب سے لڑا کیونکہ فیس دینے کو عورت کے پاس پیسے نہ تھے، لیکن خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی وہ۔ 1-2 بار ہمارے گھر بھی آئی تھی اپنے کیس کی تفصیل معلوم کرنے، اس کے بچے اس کے شوہر کو دلوا دیے اور شوہر سے اس طرح صلح کراتے کراتے طلاق کرا دی۔
اب بے سہارا کہاں جاتے، اس سے نکاح ثانی کرنے لگے تھے کہ کسی نے بڑے بھائی کو خبر کر دی۔ وہ کڑے تیور لے کر آ گئے، ان کو دھمکی دی کہ اب ایسا کچھ ہوا تو میں اپنی بہن اور بچوں کو لے جاؤں گا اور تم شوق سے کسی مظلوم کا سہارا بن جانا، لیکن یاد رکھو کہ پھر بیوی بچوں کی صورتیں دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ یہ دنیا میں صرف بڑے بھائی سے دبتے تھے۔ میں بہرحال بیوی تھی، پھوہر تھی یا کہ بد اخلاق اور بے وقوف، لیکن وہ اپنی اس گائے جیسی بے زبان جیون ساتھی کو بھی قطع ہاتھ سے نہ گنوانا چاہتے تھے۔ آخر 4 بچوں کا ساتھ بھی تھا، تب بھی وہ اس مظلوم کا سہارا بننے سے باز رہے اور میرے ساتھ عمر نبھا دی، لیکن زندگی تو پھر بھی نہ سنبھلی ان کی، اور میں ویسے ہی خاموشی سے عمر گزاری کر رہی تھی کہ 4 بچوں کے لیے مجھے اس کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ اس کی اصلاح پھر بھی نہ ہوئی، لیکن کچھ باز ضرور آ گئے۔ اب اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں بڑے بھائی کو منع کر دیتی کہ میری زندگی میں دخل نہ دے، مجھے کہیں کسی بڑے خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔